بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میں 9th کلاس میں آنے پر خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرے سامنے اسلامیات لازمی کی کتاب موجود ہے۔ یہ کتاب 9th اور 10th ان 2 سالوں میں جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس میں سے آدھا حصہ 9th میں پڑھا جائے گا اور آدھا حصہ 10th میں پڑھا جائے گا۔ 9th کلاس کا جو آپ کا سلیبس ہے اس میں سورۃ الانفال پوری ترجمہ کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث والے پارٹ میں سے 10 حدیثیں ہم نے پڑھنی ہیں اور تیسرا حصہ اس کتاب کا موضوعاتی مطالعہ پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ہم نے پہلے 4 سبق جو ہے وہ 9th کلاس میں پڑھنے ہوں گے، لیکن ابھی چونکہ ہم نے فرسٹ ٹرم کا آغاز کیا ہے تو میں آپ کے سامنے فرسٹ ٹرم کا سلیبس رکھتی ہوں۔ ہم اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فرسٹ ٹرم میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ سورۃ انفال میں سے رکوع نمبر 1 سے 5 تک ہم فرسٹ ٹرم میں پڑھیں گے، اور دوسرا جو پارٹ ہے اس بک کا احادیث پر مشتمل ہے، اور حدیثیں بھی 1 نمبر حدیث سے لے کر تو 5 تک جو ہے یہ 5 حدیثیں ہم 9th کلاس میں پڑھیں گے۔ تیسرا حصہ اس کتاب کا موضوعاتی مطالعہ پر مشتمل ہے۔ موضوعاتی مطالعہ میں سے ہم پہلے 2 سبق، پہلا سبق جو ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت اور فضائل پر مشتمل ہے، اور دوسرا سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ یہ دونوں سبق بھی ہم نے اس فرسٹ ٹرم میں پڑھنے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں سورۃ انفال سے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ انفال کا تعارف پیش کر دوں۔ سورۃ انفال جو ہے یہ قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے یہ 8ویں نمبر پر آتی ہے۔ 9ویں سپارے کے مڈ کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 10ویں سپارے میں تک یہ چلتی ہے۔ اس سورت کے اندر 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، 75 آیات اور 10 رکوع ہیں اس سورت میں، اور یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مدنی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صورتیں نازل ہوئی تھیں، قرآن پاک کی ٹوٹل جو 114 صورتیں ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ پہلا حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ پر مکی دور میں نازل ہوئی تھیں۔ مکی دور سے کون سا دور مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنے تو آپ مکہ میں تھے، کیونکہ مکہ میں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے وہیں پہ ہی تھے، اور مکہ میں ہی جب تھے تو آپ کو نبوت ملی تھی۔ نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں ہی رہے تھے۔ ان 13 سال کے دوران میں جو صورتیں آپ کے پر نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اور مدینہ میں باقی آخری 10 سال جو ہیں وہ آپ نے اپنے زندگی گزارے تھے، وہ آپ کی نبوت کے 10 سال آخری تھے۔ اس دوران میں جو صورتیں آپ کے اوپر نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو جو مکی زندگی میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ انہی صورتوں میں سے ہے جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور یہ تقریباً 2 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے 2 سال بعد یا اس سے تھوڑا پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت میں جو مین مضامین ہیں وہ غزوہ بدر سے متعلق ہیں، چونکہ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ جنگ بدر لکھا ہوا ہے یہاں پر، جنگ بدر کی جگہ پر ہم اس کو غزوہ بدر بولتے ہیں۔ غزوہ بدر اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے وہ بدر کے مقام پر لڑا گیا تھا، اور غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی۔ جو جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہو اور خود اس میں آپ شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو جنگ ہو، آپ موجود ہوں لیکن آپ نے جنگ میں خود شرکت نہ فرمائی ہو تو اس کو سریہ بولتے ہیں، تو اس لیے یہ غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ بدر اس لیے کہ بدر جگہ کا نام ہے، اس میدان کا نام ہے جس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، تو اس لیے غزوہ بدر اس جنگ کا نام تھا۔ اب یہ جنگ کیوں لڑی گئی تھی؟ یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں
کی پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے کوئی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نہیں ہوئی تھی، پہلے یہ جنگ تھی جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جو ہے وہ لڑی گئی تھی۔ تو اس لیے اس جنگ کو اس جنگ کے اوپر تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر جو تبصرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور جو ہے وہ تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان کافروں پر فتح یاب ہوئے تھے۔ 313 مسلمان تھے، 1000 سے زیادہ کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ مسلمانوں کا عزم، حوصلہ، صبر، استقامت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے اس لیے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی تھی کہ اسلام آنے کے بعد 13 سال تو مسلمان مکہ میں تھے، اور مکہ میں مسلمان کمزور تھے، اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ کوئی جنگ کر سکتے۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ میں مسلمان آ گئے اور مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو اب یہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی، نہ ان کے لیے یہ بات قابل برداشت تھی کہ اسلام پھیلے اور مسلمان سکون سے مدینہ کے اندر رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں ہی یہ جنگ پیش ہے۔ ابھی تک 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جنگ مسلط ہو گئی۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی، بلکہ کافر اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ وہ میدان جنگ میں اپنا بہت سا مال غنیمت، اموال، اسباب چھوڑ کر خود وہاں سے جو ہے وہ بھاگ جائیں اپنی جانیں بچا کر۔ تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اسی مال غنیمت کو پھر کس طرح تقسیم کیا جائے، کیونکہ پہلا غزوہ تو جو جیتا تھا، پہلی دفعہ مسلمانوں کے پاس جو ہے مال غنیمت آیا تھا۔ تو اس صورت کا آغاز ہی اسی بات سے ہوا کہ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح ملی اور مال غنیمت ملا، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت تقسیم کیسے کیا جائے۔ تو جس ذات نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، اسی نے ہی مال غنیمت کی تقسیم کار کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اسی سے ہی اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس صورت کو جو ہے وہ، اور اسی آیت کے پہلی آیت یسألونک عن الانفال سے ہی، انفال لفظ سے اس صورت کا نام لیا گیا ہے سورۃ الانفال، کیونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں جیتنا اور مال غنیمت کا مسلمانوں کے پاس آنا یہ ایک بہت اہم بات تھی، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے۔ اب ہم اس صورت کا جو ہے باقاعدہ ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت کا ترجمہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے میں لفظی ترجمہ بھی پڑھوں گی، آپ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی، اس کے بعد اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان آیات کی تفصیل بھی میں بیان کرتی جاؤں گی۔ آپ کے سامنے جو پیج موجود ہے، اس کے اوپر لفظی ترجمہ اس لائن میں لکھا ہوا ہے، اوپر اس کی نیچے والی لائن میں بامحاورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے نیچے جو ہے یہ بامحاورہ ترجمہ پورا جو ہے آیت کے حساب سے نیچے آ رہا ہے۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ تم سے دریافت کرتے ہیں۔ یسألونک لفظ میں سوال اس لفظ کے اندر ہی آ جاتا ہے، اور یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، کا مطلب ہوتا ہے تم، وہ تم سے سوال کرتے ہیں، وہ تم سے پوچھتے ہیں، وہ تم سے دریافت کرتے ہیں۔ کون؟ یعنی صحابہ کرام۔ عن الانفال، عن کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب انفال لفظ جو ہے یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل، آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہوتی ہے، ساتھ نفل نماز ہوتی ہے۔ نفل نماز کون سی نماز ہوتی ہے کہ جو فرض سے زائد ہوتی ہے، ایکسٹرا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، خوش کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل سے زائد چیز۔ تو یہاں پر بھی مال غنیمت کے لیے نفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اصل سے زائد مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔
میدان جنگ میں اب مسلمان وہ مال تو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، وہ مال تھا جو کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور مسلمانوں نے فتح یاب ہونے کے بعد وہ مال بھی اپنے ساتھ مدینہ لے کر آئے۔ تو وہ چونکہ ان کو اصل سے زائد ایکسٹرا مال مل گیا تھا، تو اس لیے اس مال کا نام انفال رکھا گیا، مال غنیمت۔ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، الانفال، مال غنیمت، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس مال کو کس طرح تقسیم کیا جانا، اس کی تقسیم کار بھی اللہ اور اس کے رسول خود ہی بتائیں گے۔ اب یہاں پر مختصر اتنا سا جواب دینے کے بعد پھر آگے 2-3 رکوع گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے الگ کر دیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ فاتقوا، پس ڈرو، پس بچو، اللہ سے، پس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا، اور صلح رکھو، پس تم اللہ سے ڈرو اور صلح رکھو، ذات بینکم، اپنے درمیان، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو، اللہ سے تقوی اختیار کر کے رکھو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو، کیونکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری ہی انسان کو جو ہے وہ ایمان کے پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں صلح رکھنی ہے، آپس میں صلح کے ساتھ رہیں گے تو کافروں کے پر جو ہے مسلمان فتح یاب ہو سکیں گے۔ اگر آپس میں ہی تنازعات اور اختلاف میں پڑے رہیں گے، اتفاق اتحاد نہیں رہے گا، تو پھر دشمنوں پر تو فتح حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دشمنوں کے پر فتح حاصل کرنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپس میں صلح اور اتفاق کے ساتھ رہا جائے۔ وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، پیروی کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، حکم مانو، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو جو احکام دیے ہیں ان کے پر چلتے جانا ہے، ان کو مانتے جانا ہے۔ اگر تم ہو مؤمنین، مومن، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے، یہ ایماندار ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم مومن ہیں ہی نہیں۔ مومن ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، فرما برداری اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوا، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اب آگے مومنین کو جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ اب مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں، انما، بے شک، المؤمنون، مومن تو وہ ہوتے ہیں، الذین، وہ جو، اذا، جب، مومن وہ ہوتے ہیں جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو واجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، تُلِیَت، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اس کی آیات، جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم، ان میں زیادہ لفظ نکلا، زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ایمانا، تو ان میں ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مومنوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں،
اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت تھی۔ اب آگے تیسری صفت آ رہی ہے، وَعَلَىٰ اور پر ربہم اپنے رب کے، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل سے نکلا ہے توکل کرتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ان کا رب ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہر حال میں ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ 3 صفات اس آیت کے اندر ہو گئیں۔ اب اگلی آیت میں ہی مومنوں کی مزید کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ چوتھی صفت ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی تمام جو ہے اس کے ارکان کو پورا کرنا، تمام جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا، اور تمام حروف کی تمام حرکات کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنے کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ ٹائم پہ نمازوں کو پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اور اس میں سے جو رزقناہم رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے، رزقنا ہم نے دیا ہے، نا کا مطلب ہے ہم نے دیا ہے، ہم نے انہیں دیا ہے، مما اس میں سے رزقناہم ہم نے دیا ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات ہو گئیں مومنین کی۔ پہلی صفت کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا کیا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا کیا تھا کہ جب ان کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھا کیا تھا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ 5واں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات کے جو حامل مومنین ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، وہ المؤمنون مومن ہیں، حق کا سچے، یہ سچے مومن ہیں، کہ یہی جو مومن ہیں یہ سچے مومن ہیں۔ کون سچے مومن ہیں؟ جو یہ 5 صفات اختیار کرتے ہیں۔ ان 5 صفات کے حامل لوگوں کو سچے مومن کہا جاتا ہے۔ اب ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں۔ اب یہ سچے مومنوں کی جب اللہ تعالیٰ نے صفات بتا دیں تو اس کے بعد اب ان سچے مومنوں کو اجر کیا ملے گا؟ اب اگلی آیت میں ان کا اجر جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ لہم ان کے لیے درجات مرتبے ہیں، بلند مرتبے ہیں، یہ مومن بلند مرتبے پائیں گے، اندہ پاس ربہم اپنے رب کے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند مرتبے ہیں، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم اچھا، باعزت عزت والا رزق ہے، عزت والی روزی ہے، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو گویا کہ مومنین کے لیے یہاں پر 3 انعام اس آیت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبے تیار کر رکھے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ گناہوں کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیں گے۔ اور تیسرا انعام ورزق کریم ہے کہ ان کے لیے بہت اچھا باعزت رزق ہے، عزت کی روزی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دیں گے۔ تو ان آیات میں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، پہلی آیت میں تو مال غنیمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ مال غنیمت کیا ہے،
دوسری آیت میں جو ہے وہ مومنین کی صفات بیان کی گئیں اور مال غنیمت کے بارے میں بتا دیں کہ مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، مومنوں کو کیا کیا صفات ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے آپ کے اندر جو صفات پیدا ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی موجود ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپس میں صلح صفائی اتحاد اتفاق کے ساتھ آپ کو رہنا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اب ہر مومن جو ہے وہ اس کو اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سچا مومن کہلوا سکے، سچا مومن بن سکے۔ تو اس کے لیے یہ 5 مزید صفات بتا دیں کہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب اس کے سامنے کیا جائے گا تو اس کا دل ڈر جائے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں گی تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اضافہ اس وقت ہوگا ایمان میں جب ہم آیات کے اندر غور و فکر کریں گے۔ غور فکر کے ساتھ جب آیات کو سنا جائے گا تو ہی وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو گویا کہ قرآن پاک کو خالی پڑھنے سے، چونکہ ہمیں تو عربی زبان میں سمجھ نہیں آتی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بن سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے۔ چوتھی، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تبھی ہم سچے مومن بن سکتے ہیں۔ جب مومن ہو جاتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا انعام ہے، یہ 3 قسم کے انعام اس آیت کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بلند مرتبے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے کہ ان کے لیے باعزت روزی ہوگی۔ تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے۔ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، نیٹ کاپیز آپ نے مینٹین کرنی ہیں اور نیٹ کاپیز کے اندر آپ نے جو ہے یہ الفاظ معنی، لفظی معنی لکھنے ہیں۔ آپ کی بک کے اندر الفاظ معنی نہیں دیے ہوئے، بامحاورہ ترجمہ دیا ہوا ہے، اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے اس کو رٹا لگانا پڑتا ہے اور رٹا لگانا بہت مشکل کام ہے۔ تو رٹے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ آپ اگر 1، 2 یا 3 رکوعوں کا میکسیمم اچھی طرح سے لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو باقی سمجھیں گے تقریباً 50-60% اگلے رکوع جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کو خود بخود آ جائے گا، کیونکہ ان میں سے بہت سارے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ نئے الفاظ آگے جو ہے وہ سبقوں میں آئیں گے، وہ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ تو اس لیے بامحاورت اس میں جو ہے اگر لفظی ترجمہ آپ کو آ جاتا ہے تو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ لفظی ترجمہ اپنی نیٹ جو نوٹ بکس آپ نے بنانی ہے اسلامیت لازمی کی، آج سے ہی شروع کرنے بنانی۔ یہ الفاظ معنی آپ بے شک یہیں سے ہی جو ہے وہ لکھ لیں جو آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں۔ پھر الفاظ معنی، اوپر الفاظ ہیں نیچے معنی ہے، اس سے نیچے تیسری لائن میں جو ہے یہ بامحاورہ ترجمہ ہے۔ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں الفاظ معنی اور پھر ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کریں۔ چلو یہیں تک جو ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔